یہ سارے حالات جو ہیں یہ اللہ پاک اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ تم جو بھی کچھ ہو پہلے ہم کو پہچانو، ہم کون ہیں۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اسی لیے تمام نبیوں نے، تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا۔ لوگوں، الہکم الہ واحد، اللہ تو ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی ماننی ہے۔ تو یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ ہم زمین پر بیٹھنے والوں کو آسمان پر پہنچانا بھی جانتے ہیں، اور آسمان ہے کچھ چھتریوں سے بات کرنے والوں کو زمین کے گھڑوں میں اتارنا بھی جانتے ہیں۔ تو تعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ جیسے وہ بچے کھیلتے ہیں نا، ہنڈولا ہوتا ہے، ہنڈولا ہوتا ہے اور اس میں ہاتھی کی سواری بھی ہے، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں لکڑی کے، اس کے ہاتھی، اونٹ، گھوڑا، گدھا۔ تو جو آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو بڑی سواری ہو، ہاتھی کی بھی بھر گئی اور ان پر بھی بیٹھ گئے، گھوڑے پہ۔ گدھے پر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اب وہ چکڈوڑ والے سے، ہنڈولے والے سے یوں کہتا ہے، سب ہاتھی والے، گھوڑے والے، کہ بھائی چلاؤ نا، بھائی بیلنس برابر ہونا چاہیے، ابھی بیلنس صحیح نہیں ہے، گدھے کی کرسی خالی ہے، کسی غریب کے بچے کو لاؤ جو اس پر بیٹھے، اور اس کے بغیر اگر بیلنس صحیح کیے بغیر اگر چلائے نا، کہ تم جتنے اوپر ہو نا سب کی بتیسی باہر آ جائے گی ایک ہی چکر میں۔ بیلنس صحیح ہونا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ بے شک بیویوں کے شوہر بھی ہیں، بیٹوں کے باپ بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور بہت ساری نسبتیں ہیں، لیکن سب کا بیلنس صحیح ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ ہنڈولا جس طرح گھومتا، اور اللہ نے گھمایا ہے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن، اس کے بارے میں یوں کہا، ہدی للناس، جو آدمی جہاں جس وقت جس حال میں ہو، بیماریوں میں سسک رہا ہے، دولتوں میں ڈھکا ہوا ہے، اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، اور اللہ کی شان یہ تبلیغ کا کام کچھ ایسا ہے کہ ہر طرح کے لوگوں سے، ایک تھے اپنے حاجی اسحاق، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میمن تھے اور یہیں کے تھے، پھر جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی تو کراچی چلے گئے تھے، پھر وہاں سے وہ افریقہ چلے گئے، ممباسا میں رہتے تھے۔ شروع میں بہت غربت کی، پھر وہ کاروبار یہ ہوا، ہوتے 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 ان کی پوزیشن یہ بن گئی تھی کہ ایک مرتبہ روس کا وہ جو کرسچیف ایک صدر گزرا ہے بہت پرانا، وہ کرسچیف آنے والا تھا وہاں ممباسا، تو پارلیمنٹ میں سوال اٹھا کہ اس ہاتھی کو باندھیں کہاں، کرسچیف رشیا کا صدر اور یہ ممباسا، کہ اپنے تو غریب کنٹری، اب ہماری تو پارلیمنٹ میں سارا مشورہ یہ ہوا تھا کہ حاجی اسحاق کا بنگلہ ایسا ہے کہ جہاں اس کو اس حیثیت کا تھا وہ حاجی اسحاق۔ دنیا میں کاروبار کے سلسلے میں جیسے یہ چیل اڑتی رہتی ہے نا، چیل اڑتی رہتی ہے، کاروبار کے سلسلے میں اس طرح اڑتا رہتا تھا۔ یہ تو ہم نے دیکھا، جدے میں بھی اس کا ایک بستر اور ایک سوٹکیس، مکے میں، مدینے میں، کراچی میں، لندن میں، پیرس میں، دلی نظام الدین میں، ہر جگہ ایک بستر، ایک سوٹکیس، اس کے سوٹوں کا، اور اڑتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ امریکہ میں کسی ہوٹل میں تھا، تو
وہ ہوٹل والوں نے ایک وہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے ہوٹل کے نظام میں کوئی آدمی کوئی بھول کوئی مسٹیک پکڑ دے تو ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. وہ چڑھ جاتی ہے نا آدمی کو کبھی، ہمیں تیری ایسے ہوں تو کون ہے نا، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں. حاجی صاحب کو چڑھ گئی. اس دن اپنے سارے کاروبار بند. آج ان کا دماغ صحیح کرنا، ان کو بہت پاور ہے نا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. سارے کاروبار بند کر کے لسٹ بنانی شروع کی. اس ڈپارٹمنٹ میں اس جگہ یہاں یہ وہ پوری ایک لسٹ بنائی. یہ مسٹیکیں ہیں اور یہ کمی ہے تمہارے اس ہوٹل میں. بل میں تو وہ آئے وہاں سے، انہوں نے وہ لیا دیکھا. تو صحیح بات جب کسی آدمی کے سامنے آتی ہے، ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ضدی آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. جس نے یہ طے کیا ہو کہ مجھے ماننی نہیں سننی نہیں. جیسے ابو جہل چچا تھا، ابو لہب چچا تھا، اس کی بیوی چچی تھی، لیکن انہوں نے کہ نہیں اتنا نہیں، ماننا بھی نہیں، کسی کو ماننے دینا بھی نہیں، ان کی سننی بھی نہیں، ان کے پاس کسی کو جانے دینا بھی نہیں. اسی لیے ابو جہل جو ہے لوگوں کو راستے میں کھڑا کیا کرتا تھا. یہ عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ کس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ھذا الخیر خزائن، خیر کے تو اللہ کے یہاں خزانے ہیں. بہت سعادت مند اور نیک بخت اللہ کا وہ بندہ جو زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماج و سوسائٹی کی زندگی، اور پھر جو الگ الگ کام ہے، وکالت ہے، ڈاکٹری ہے، تجارت ہے، زمیندارہ ہے، ان شعبوں میں جتنی خیر مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، کماری بچوں میں، بہو بیٹیوں میں، جو ہر ایک میں خیر کا ذریعہ بنے اور اس کے مقابلے کی جتنی برائیاں ہیں اس کے ختم ہونے کا سبب بنے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. جس کا پیسہ، جس کا وقت، ان چیزوں کے لیے سے. اور ساتھ ہی دوسری حدیث میں آپ نے بد دعا بھی دی، ویلن، ستیہ ناش جائے ان کا، جن کا وقت، جن کا پیسہ، جن کی سوچ. اس لیے کہ ہر آدمی کو اللہ نے 3 چیزیں دی ہے، وقت، پیسہ اور صلاحیت. یہ جو مختلف صلاحیتیں آپ کی استعمال ہوئی ہیں، تو کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی وکیل بنا، کوئی کارخانہ دار بنا، صلاحیت اور اس کے استعمال ہے. یہ جتنا ہے یہ کیا ہے؟ انسانی لوہے کے بارے میں یہ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ لوہا ایک ثقیل اور وزنی چیز ہے. آپ اوپر بھی پھینکو گے تو واپس نیچے آئے گا، ہے نہیں؟ پانی پر رکھو گے تو ڈوب جائے گا. لیکن انسانی صلاحیت استعمال ہوئی تو لاکھوں من لوہا ہوا میں اڑ رہا ہے. یہ انسانی صلاحیت کا نتیجہ ہے. اس کو ایک سوجھ بوجھ دی. تو وہ حاجی صاحب انہوں نے وہ ساری لسٹ بنا کے، تو وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا، کہاں بھائی یہ بالکل صحیح ہے، چونکہ وہ چاہتے تھے. اسی لیے ان کے جب کوئی آدمی اس کے سامنے صحیح بات آوے اور سلیم الفطرت ہے، جیسے حدیث میں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے بالکل سلیم الفطرت ہوتا ہے. ہر صحیح بات کے لینے کے لیے ہر صحیح چیز کو اس کے اندر ہوتی ہے. وہ آگے یوں کہا حضور نے کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کے ماں باپ، اس کے سرپرست، اس کے وڈیل، وہ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا عقہ پجاری بناتے ہیں. بچہ تو سلیم الفطرت تھا جو صحیح چیز دیتا. تو جس کی فطرت صحیح ہوتی ہے وہ صحیح چیز کو لے لیتا ہے. تو حاجی صاحب نے وہ ساری جب ان کی مسٹیکس اور ان کی جو غلطیاں تھیں
پیش کی، تم کہا کہ یو آر ٹرو، آپ بالکل صحیح ہیں، ہماری یہ غلطی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ انعام کا اعلان کر رکھا تھا کہ جو اس میں یہ کر دے ہم ان کو اتنے $1000 یا اتنے وہ دیں گے۔ تو ان کا پورا وفد آیا، ان کی پوری ٹیم آئی وہ لے کر کے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو تم مجھے دے رہے ہو نا، اتنا میں روزانہ اپنے آفس کے کام کرنے والوں کو ان کی تنخواہ نہیں، ان کی سیلری تو اور ہے، اتنا تو میں ان کو چائے کافی کے لیے دیا کرتا ہوں، اپنے پاس رکھو۔ اس انداز کے تھے، اب اس سے انداز لگاؤ۔ ہم جا رہے تھے صومالیہ، 1966 کی بات ہے، راستے سے گزر رہے تھے، وہ جا رہے تھے اپنی گاڑی میں، گاڑی کھڑی کی، مول صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا ایمبیسی جا رہے ہیں اپنے ویزے کے لیے، بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھے تو اس کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ ہاؤس اور کیا کہنے لگے کہ میں بھی اسی گلی کا تھا۔ حیثیت یہ تھی کہ واقعہ یہ تھا، ان کے کپڑے دھلنے کے لیے پیرس جایا کرتے تھے۔ سوٹ دھلتا تھا کہاں؟ پیرس میں۔ گھنٹوں لگتے تھے ان کو اپنا میچنگ سوٹ پہننے، اور اس میں اور کیا جوتا بھی ایسا اور ساکس بھی ایسا ہو اور یوں بھی اور وہ بھی۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں۔ کنتھاجا میں جو دارالعلوم ہے نا ہمارے یہاں بھروچ میں، اس میں ایک استاد تھے ہمارے، استاد اللہ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند۔ بچپن میں ہم نے ان سے قرآن پڑھا تھا، مولانا علی یوسف صاحب۔ وہ گئے تھے جماعت میں وہاں، تو حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کی تشکیل کی، وہ لے کر آئے تھے ان کو۔ تو جب وہاں سے آئے تھے افریقہ سے، تو جرمنی کو آرڈر دیا تھا کہ فلانی گاڑی کارگو سے بامبے، یعنی اس حیثیت کا آدمی تھا۔ تو گاڑی آ گئی بمبئی، سی پورٹ پر گئے، اس کو یہ کرنے، تو باہر سے جو گاڑی آتی اس پر تو بہت ٹیکس لگتا ہے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ اس پر تو اتنا ٹیکس ہے، تو اس نے کہا اچھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے پھکڑ ہو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ملک والے اتنے پھکڑ ہو، واپس کر دو، میں یہاں سے لے لوں گا اپنی۔ یہ سارا ہوا شام کو، وہاں بمبئی میں وہ جو چنا بھٹی کی مسجد ہے، کھوکھا بازار اور چنا بھٹی، تو وہاں جمع ہوتے تھے۔ مولانا علی صاحب نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب تم اپنے تاثرات بیان کرو۔ او مولوی صاحب کائے کو میرا فضیلہ کرواتے ہو، رہنے دو نا، میں جو بھی ہوں اللہ نے آج تک چھپائی ہے۔ نہیں تو جب کہ بھئی تم تو امیر کی بات مانتے ہو، امیر تم سے کہتے ہیں کہو، تو کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ برا نہ ماننا، ایک زمانے تک بہت اونچی کیٹیگری کے، اور کون رئیس ہے اور صدر ہے فلانا ہے اور یہ اس پوسٹ کے ہے اور یہ چنی ہے اور چنا ہے، اور میری اپنی جو میرا اپنا کاروبار اور میری، تو ایک زمانے تک میں یوں کہ آئی ایم مین، ہمیشہ میرے اندر میں یہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ پھرا یہ جو پوٹلے بسترے والے، اور پھر ان کے ساتھ جو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا، حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عمرو بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبادہ بن صامت، بڑے اس کو دیکھ کر ان کی زندگی، وہ بھی آدمی تھے، وہ بھی آدمی ہی تھے، ان کے بھی دو کان، دو ہاتھ، دو پیر، ان کے بھی بیوی بچے، یہ وہ کیا حضرت خالد بن ولید، اور کہ ذہانت اور صلاحیت جو دی تھی اللہ نے کہاں استعمال کی،
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کسی کو حقیر سمجھنا نہیں ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمام قسم کی خوبیاں جو اللہ کو پسند ہے وہ تو ساری اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کی تھی۔ ہمارا یہ دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے وہ خوبیوں کا لین دین ہے، ہر ایک کی خوبیاں ہمیں لینی۔ تاجروں میں الگ خوبی ہے۔ اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی تو کس الفاظ کے ساتھ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے راتوں رات چلایا اپنے بندے کو، بے رسول ہی، بے طٰہٰ، بے یاسین، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی صفت جو محبوب ہے وہ بندگی ہے، کہ بندہ بندہ بن کر جیے اس کے ساتھ۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی اونچی، اللہ اکبر۔ تو کہتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ خوبیاں اپنے اندر میں لینی ہے۔ اب یہ تاجر جو سیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے، خالی وہ جو بمبئی میں ہے نا سیوری بازار، لیا دیا لیا دیا لیا دیا، وہ بیچارہ کوئی ہمارے جیسا گاؤں کا بیٹھا ہو تو کہ کیا کر رہا ہے؟ اب تجھے کیا پتا، لاکھوں کا ہو رہا ہے، لیا دیا لیا دیا لیا دیا۔ تو یہ سیٹھ اپنی دکان میں بیٹھا ہے، جوتے کی دکان ہے، بہت بڑا شو روم۔ ایک گاؤں کا آدمی آتا ہے، پیر بھی ننگے ہیں، کیچڑ میں، دھول میں، دروازے پر کھڑا ہے تو سیٹھ جی آئیے، کیا چاہیے جی؟ اور وہ ڈر رہا ہے کہ میرے پیر گندے، ان کا کارپیٹ، اور نہیں یہ آپ کے لیے بچھا ہوا ہے، آئیے۔ کون کہتا ہے؟ جس کے بنگلے پر 2 سنتری کھڑے ہیں اور کسی نے اگر اپائنٹمنٹ لیا ہے سیٹھ صاحب سے ملنے کا تو وہ یوں کہتا ہے ابھی سیٹھ آرام کر رہے ہیں۔ یہ سیٹھ اس کو یوں کہتا ہے آئیے، کیا چاہیے؟ چپل چاہیے، جوتا چاہیے، ڈوری والا چاہیے، بغیر ڈوری کا چاہیے، کیسا؟ نوکر ایک کہا اور وہ اس نے درجن بھر لا کے رکھ دیا۔ یہ گاؤں کا آدمی بیچارہ گھبرا جاتا ہے، سیٹھ تم سے دیکھنے کے پیسے نہیں ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ دیکھنے کے پیسے نہیں ہیں۔ لو جوتا پہناتا ہے اپنے ہاتھ سے، اس کے اندر میں یہ ہے کہ یہی دے کر اس کو یہاں سے روانہ کرنا ہے۔ اگر وہ اتنا فٹ ہوا کہ بالکل پیر، ہاں واہ، یہ ہے جوتا۔ میلوں چلتے چلے جاؤ، پیر ہل کے نہیں دے گا، لینا یہی ہے۔ کبھی تھوڑا سا لوز ہے اور وہی دینا ہے۔ کیا کہنا بھائی، غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو اتنا باندھ دو کہ ہوا تک نہ پہنچے، دینا یہی ہے، تھوڑا لوز ہے۔ یہ سیٹھ جس سے ملاقات کے لیے لوگ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، جس کے گھر کے سنتری کھڑے ہیں، اپنی چیز کھپانی ہے، اور کس کو؟ یہ گاؤں والا جس کے پیر، اس کے لیے اتنا نیچے اترتا ہے۔ نبوت کی بات، اللہ کا پیغام، انسانیت کا سبق ہر ایک تک پہنچے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ کنتم خیر امت، تمہارے ذمہ یہ، انہیں کتنا نیچے آنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ حاجی صاحب نے یوں کہا کہ ایک زمانے تک آئی ایم مین ان کے ساتھ پھرا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا، حکایت صحابہ سنی، ابو بکر صدیق چیف جسٹس کہلاتے تھے مکہ مکرمہ کے، اور حضرت عمر جن کی شان، جس کے نام سے رومن ایمپائر کسرا وہ ڈرتا تھا۔ جب
اس محنت میں آئے، حضور کی صحبت اختیار کی، تو پھر حضور نے یوں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. اتنا اندر کس کی چلائی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں، سونے کی بھی کانیں، چاندی کی بھی، پیٹرول کے کنویں، پلاٹینم، یہ وہ سب ہوتا ہے، لیکن اس سے نکالنے کی ایک خاص محنت ہوتی ہے. کیونکہ ایسے ہر انسان میں اللہ کا سچا بندہ بننے، اللہ کا خلیفہ بننے، نبی کا سچا نمائندہ بننے کی استعداد اندر میں چھپی ہوئی ہے. اس کی خاص محنت، جب وہ محنت ہوتی ہے تو وہ چیزیں اجاگر ہو کر وہ پیٹرول باہر آ جاتا ہے، گاڑیاں چلتی ہے، ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ایپولو وہاں جاتا ہے. اور اگر وہ اندر ہی اندر رہے، اس کی محنت نہ ہو تو کہ ایسے انسانوں میں مختلف صلاحیتیں اور استعدادیں. پھر انہوں نے بیان کرتے کرتے یوں کہا حاجی صاحب نے، ایک زمانے تک یہی دماغ رہا ایم مین. ان کے ساتھ پھرنے کر سے سمجھ میں اتنا آیا کہ آئی ایم مین تو صحیح، لیکن اس سے پہلے آئی ایم فولش مین. اب یوں سمجھ میں آیا کہ میں آدمی تو ہوں لیکن میرے جتنا بیوقوف کوئی نہیں. کیوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سعادت مند اس کو کہا جس کا پیسہ، جس کی صلاحیت، جس کا وقت خیر کی چیزوں میں استعمال ہو. حضور کا پیغام ہر جگہ پہنچے، حضور کی سنتیں زندہ ہو، حضور والی شریعت زندہ ہو، اللہ کے حکم زندہ ہو. لگنا تو اس پر تھا، خیر امت کہہ کر کے، تأمرون بالمعروف کہہ کر کے. لیکن میں تو بالکل ہی، میری تو لائن ہی، اور اسی کو میں عقل میں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم جتنا چاہے ڈھنڈورا پٹتے رہو، بہت کلیوا آدمی ہے، بہت ذہین آدمی ہے، بہت ہوشیار ہے، تم جتنا ڈھنڈورا پٹتے رہو، حضور فرماتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو پائے. آنکھوں کے دیکھنے، زبانوں کے بول، کانوں کے سننا، ہاتھوں پیروں کا استعمال، پیسہ ہے، کپڑا ہے، کوئی حیثیت ہے آدمی کی، کوئی حیثیت، جیسے کسی کے پاس خاندانی حیثیت ہے، کسی کے پاس برادری کی حیثیت ہے، کسی کے پاس دولت کی وجہ سے حیثیت ہے. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے 1500 سال پہلے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یوشک ان یأتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم شرفہم دینار و درہم قبلتہم نساؤہم. وقت گزرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کی زندگی کا مقصد، جس انسان کو اللہ نے اپنی فرما برداری کے لیے اور جس انسان کو اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا اور جس کو کہا تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی رنگ میں رنگ جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے سانچے میں ڈھل جاؤ. جیسے یہ مشینیں ہوتی ہے اور اس میں سانچے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سامان بنتا ہے نا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے کہ تمہیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کمانا بھی ہے، بھی بچے بھی انسان ہو، فرشتے نہیں ہو، لیکن اس سانچے میں ڈھل کر تمہارا کھانا نبی کا کھانا جیسا، تمہارا پینا نبی کے پینے جیسا، تمہارا اپنے گھر کی بیویوں کے ساتھ کا معاملہ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں اچھا وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو. میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہوں، حضور نے فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے جیسا کوئی بیوقوف دنیا میں نہیں ہوگا. اسی لیے کہنے آدمی جب چلتا ہے تو اس پر کھلتی ہے. جیسے آپ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، بعض مرتبہ ہوتا ہے نا پانی میں وہ جراثیم آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں کہ بھی اس وقت اس پانی کو نہ پیے. اب کوئی آدمی بہت اچھا متشرع، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی استاد ہیں، صاف ستھرا گلاس
اب پانی بھی اس میں صاف پینے کے ڈاکٹر صاحب نے مول صاحب یہ مت نہیں بھائی کیا بات ہے اس میں جراثیم ہے جراثیم ہے خامخواہ کے لیے اتنا بیلجیم کا شیشہ ہے وہاں کا کانچ ہے بلوری کانچ او مول صاحب مان جاؤ اس میں جراثیم ہے نہیں میرے ساتھ آئیے لیب میں لے گئے اب وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا چھوٹے کو بڑا بتا رہا ہے وہ گلاس کے منہ پر رکھا یہ تو سارا جراثیم سے بھرا ہوا ہے کتنا پیا جی 2-3 لیٹر تو صبح سے اب تک پی چکا ہوں وہ سارے اندر گئے ہیں آپ کو اس وقت میں فوراً ایمرجنسی میں ایک ڈوز دینا پڑے گا جس کو آپ یہیں میرے سامنے پینا ہے تاکہ وہ جراثیم جو اندر گئے ہیں ورنہ پھر وہ بچے دینا شروع کریں گے اور پتہ نہیں کون سی بیماریاں جلدی سے دست ہو جائے پیٹ صاف ہو جائے تو آگے آپ کی ہم کو تو نظر نہیں آیا ڈاکٹر صاحب کو نظر آیا کیوں وہ ان کی فیلڈ ہے وہ ان کا کام ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو جس میں جتنا اللہ کا خوف جو جتنا اللہ کی بڑا عظمت کو سمجھتا ہے اور جس کے اندر اتری ہوئی ہے اس کو نظر آتا ہے کون پتاشے میں زہر کھلا رہا ہے اور کون زہریلی دوائیں دے کر کڑوی دوائیں دے کر جراثیم مارتا ہے کون سے کپڑے کون سی بولی کون سی کمائی کون سا لقمہ کون سا سوٹ کون سا بوٹ کون سا بولنا ہمیں اللہ رسول سے دور کر رہا ہے اور کون سا قریب کر رہا ہے یہ ایمان کی روشنی سے نظر آئے گا اسی لیے یہ جو میں کل ایک مضمون پڑھا تھا میں تو حیران رہ گیا یہ جو حقوق کہتے ہیں نا ہر ایک ہم our rights دنیا بہت چیخ پکار کر رہی ہے گھروں کی لڑائی بھی اسی کی بیوی کہتی میرا رائٹ اور شوہر کہتا میرا اور بھائی کہتا باپ کہتے ہیں پڑوسی کہتے ہیں مالدار ہر ایک our rights دنیا ہے ہی حقوق کے ادا کرنے کے لیے لیکن سب سے پہلا حق وہ اللہ کا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ہر ایک پر ایک وقت کسی کا کہیں وجود تھا ہی نہیں اس اللہ نے اس سارے کارخانے کو استعمال کر ایک منی کا گندا قطرہ رات بھی میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے آرکیٹیکٹ جمع ہو جائیں تو پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا یہ جو بلڈنگوں کے ہوٹلوں کے کوٹھیوں کے بنگلوں کے نقشے بنتے ہیں کاغذ پر لکڑی پر دیوار پر لیکن پانی پر کوئی بنا سکتا ہے اس اللہ نے بنایا اتنی گندی بوند کیسی ناک کیسی آنکھیں کیسے کہ سب سے پہلا حق تو اس کا ہے اس کو مانو وہ کون ہے کیسی قدرت والا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد نبی کی زبان کہلوایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ تو ایک ہے اور ایک بھی ایسا اکیلا ہے کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے وہ کسی کا نہیں اس میں تو یہ جتنے یہ ڈاکٹر صاحب وہاں اسپیشلسٹ ہیں فلاں چیز کے یہ ہارٹ اسپیشلسٹ یہ نوز اسپیشلسٹ فلاں ہر ایک کو چھوٹے کی ضرورت پڑتی ہے بل لگایا تو وہ اندر آیا اس نے یہ وہاں رکھو یہ ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہے اللہ ایسا بڑا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں آسمان زمین چاند سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا نہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کے انسانوں
تم سب کو اس اللہ تک پہنچنے، اس کی قدرت تمہاری فیور میں، اس کے خزانے تمہارے کام بنانے میں، اس کے یہاں کی عزت کے خزانے، کامیابی کے خزانے، اس سب سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کی چابی اللہ نے مجھ کو دی ہے، وہ لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ جتنا میرا اتباع کرو گے، جتنا میرا دامن پکڑو گے، جتنی میری راہ چلو گے، چلتے رہو گے، دنیا بھی بنتی رہے گی، آخرت بھی بنتی رہے گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود اللہ پاک ہی غیب میں ہیں۔ جنت، دوزخ، نعمتیں، نقمتیں، عذاب، ثواب، قبر کے عذاب سب غیب میں ہے۔ اسی لیے ہم کو قرآن نے سب سے پہلے حکم دیا ہے ایمان بالغیب کا، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک اسکول میں ایک ماسٹر صاحب پڑھا رہے تھے اور لڑکوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ لڑکوں، جی سر، جو چیز موجود ہوتی ہے وہ تو نظر آتی ہے نا۔ میں تمہارا سر تو تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم میرے اسٹوڈنٹس، میں تمہیں دیکھ ہو۔ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی ہے۔ استاد، وہ ٹیچر یہ پڑھا رہا تھا، یہ اللہ پاک ہوتے تو نظر آتے۔ اس میں ایک تبلیغ والے کا لڑکا بھی تھا جس میں روز اس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ سر ایسی بات نہیں ہے، آپ پاگل ہیں؟ نہیں، آپ ناراض نہ ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میرے میں عقل ہے۔ کہاں ہے؟ آپ تو اپنی عقل نہیں دکھا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب جب بالکل آخری فائنل وہ کرتے ہیں، یہ ڈیڈ، مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا گیا؟ روح گئی۔ کس دروازے سے گئی؟ آپ نے دیکھی؟ اس کی کیا دیکھی؟ ڈاکٹر صاحب کو اپنی نظر نہیں آئی، آج تک نظر نہیں آئی۔ تو یہ کہنا کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی پاگل ہے، پتھر پھینک رہا ہے، گالیاں بول رہا ہے، کیلا کسی نے دیا تو چھلکا کھا رہا ہے، گودا پھینک رہا ہے، آپ اس کو کیا کہو گے؟ بھائی پاگل ہے۔ کہے سے پاگل ہے؟ کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ کہ کہاں عقل؟ کہاں؟ ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمارے مولانا سے بہت سارے سوالات کیے تھے، تو پھر ان کو یہ ساری مثالیں دے کر کے ایسی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے، آپ کی آنکھ کھلتی تھی، تو آپ کی زبان مبارک پر سب سے پہلے چوتھا کلمہ ہوتا تھا۔ پھر آپ فرماتے تھے انت الحق وعدک حق لقاؤک حق جنت حق والنار، یہ سارا آپ فرماتے تھے۔ تو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، اس تک پہنچنا، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ سارے انسان جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، کلکم بنو آدم، آدم کی اولاد، حوا کی بیٹیاں۔ آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا، کس وجہ سے؟ اس درخت کے قریب جانے کو منع کیا، چلے گئے، کھا لیا، نکلو، اور ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ اب دنیا میں ہماری طرف سے ہدایات آئیں گی، احکامات آئیں گے، دوبارہ یہاں آنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بتلا دیا تمام انسانوں کو قیامت تک کے لیے کہ جو ہم کو مانے گا، ہماری مانے گا، اس کے لیے تو یہ جنتیں اور ساری نعمتیں ہیں۔ جو ہم کو ہی نہیں مانتا، جو ہماری نہیں مانتا، ہاں، کل ہی میں قرآن پڑھ رہا تھا تو اس میں بعض مرتبہ آدمی گناہ کرتے کرتے کہ لوگ دیکھ کے بھائی تو خود کیا کر رہا ہے، دولت کی بھی فراوانی ہے، پوسٹ بھی بہت اونچی ہے، راستے سے گزرنا مشکل دونوں ہاتھ سے، لیکن اللہ پاک کیوں کہتے ہیں قرآن میں سنستدرجہم من حیث لا يعلمون املی لہم لیزدادوا اثما،
ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور کر لے اور کر لے اور نشہ، پیسہ بہت ہے، حیثیت بہت اونچی ہے، میرے باپ، جانتے ہو میرا باپ کون ہے؟ جانتے ہو میری حیثیت کیا ہے؟ 1 منٹ میں یوں کر دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، ان کو چھوڑے رکھتے اللہ پاک، جیسے بہت شاندار باغ۔ آپ کا یہ علاقہ تو باغوں کا ہے نا، یہاں تو بہت باغات ہوتے ہیں، بالکل تیار، آفس بھی اور آم بھی اور کیا کیا، کیسری اور فلانا اور فلانا، بالکل تیار۔ اس میں گھس گئے بندر، اب بندر کا کام یہ ڈال وہ ڈال، یہ درخت وہ درخت، سارا باغ اس کی تو سارے سال کی کمائی، اور خالی کمائی نہیں، ایکسپورٹ، اس کا آم امریکہ میں کھایا جا رہا ہے، لندن میں لوگ کھا رہے ہیں۔ ان بندروں نے کہ اب ان کا کوئی علاج کرنا چاہیے، تو ان کو کھانے دیتا ہے، لیکن کیسے کھلاتا ہے؟ بہت بڑا پنجرا جس میں بندر، چوہے والا نہیں، چوہے والا اس کے لیے کام نہیں آتا، بندروں کے لیے چوہے والا پنجرا چھوٹا ہوتا ہے، بندروں کا پنجرا بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں گوشت، روٹی، کھانا، بہت ساری چیزیں رکھتا ہے، اور اس کے ڈھکنے، اس کے دروازے کے ساتھ رسی باندھ کر بہت دور کسی درخت کی آڑ میں بیٹھ جاتا ہے، نیچے تو وہ ساری گھاس ہے، اس میں رسی نظر آتی نہیں ہے۔ اب یہ آم کھا کے تھک گیا، اس کو بھی کھا لیا، اس کو بھی کھا لیا، یہ دال بھی خراب کی، ان کو بھی پریشان کیا، غریبوں کو بھی پریشان کیا، تاجروں کو بھی پریشان کیا، اور یہ کیا نام، کارخانے والوں پر بھی یہ لگایا، ان پر بہت سارے، وہ دیکھ رہا ہے، آفس بھی خراب کیا، کیسری بھی خراب کیا، لنگڑا بھی خراب کیا، طوطا بھی خراب کیا۔ اندر گیا، اس نے دیکھا، ہاں یار آم کھاتے کھاتے تو تھک گئے، کیا شاندار کوفتے، کباب، اور شاہی کباب بھی اور سیخ کباب بھی، اور جیلی مکھن لگا ہوا بھی، اب یہ کھا رہا ہے۔ اس کو کھاتے دیکھا تو دوسرے نے کہا، ہاں تو اکیلا، تو اکیلا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پورا پنجرا بھر گیا۔ وہ جتنا تھا وہ تو پہلوں نے کھانا شروع کیا، تو تو کھا گیا، تو کھا گیا، تو نے رشوت لے لی، اور تو نے اس سے یوں کیا اور اس سے یوں کیا۔ اس نے آہستہ سے رسی کھینچی، ڈھکنا بند ہو گیا، دروازہ بند، اب یہ اندر لڑ رہے ہیں، تو کھا گیا، نہیں میں تیری شکایت کروں گا، میں تیرے خلاف رپورٹ لکھوں گا۔ جو تم کرتے رہو، وہ تو اس نے تو ڈھکنا بند کر دیا ہے۔ پھر اس پنجرے کو لے کر جاتا ہے سمندر، اور ایک ساتھ سارے چھوٹے بڑے جو پہلا آیا تھا وہ بھی اور بعد والا بھی، سب کو، یہ کیا ہوا؟ بہت مزے کے، سنستدرجہم، ہم ڈھیل دیتے ہیں، اچھلو کودو مارو کاٹو لوٹو۔ میں کل ایک کتاب پڑھا تھا کہ انسان کا کوئی حق ہی نہیں، کہ ایک وقت تو وہ تھا، میں اسی کتاب میں پڑھا کہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ گھوڑوں نے، گدھوں نے، شیروں نے، بلیوں نے کوئی لشکر بنایا ہو دوسری بلیوں پر حملہ کرنے کے لیے، بندروں نے بندروں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بنایا ہو، ہاتھیوں نے، گھوڑوں نے، شیروں نے، ہر ایک اپنے اپنے، کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، بہت فارورڈ، کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی فارورڈ، انسان انسانوں کا خون بہائے گا، یہاں کا لشکر وہاں، یہاں کی فوج وہاں، یہاں کے سپہ سالار وہاں، کیا کریں گے؟ نہیں، اتنا نہیں، ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے وہ بنائی ہے کہ ایک دفعے میں 10 لاکھ آدمی، ایک دفعے میں 1 کروڑ آدمی، واہ رے انسان واہ، تو کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک چونکہ ارحم الراحمین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں،
ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین کی امت پر ترس کھا کر یہ برباد ہو رہے ہیں، نہ یہ اللہ کو جانتے ہیں نہ آخرت کو۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہمم متنم، ہائے پیٹ۔ یہ ایک وقت آئے گا، چھوٹا بڑا، مدرسے کا، مسجد کا، تبلیغ کا، بھائی بہنوں کا، میراث کا، جس طرح بھی ہو، ہائے پیٹ، ہائے پیٹ، ہائے پیٹ، جس راستے۔ وَشَرَفُهُمْ دِینَارٌ وَدِرْہَم، حضور فرماتے ہیں برادری میں، قوم میں، علاقے میں سب سے زیادہ عزت والے ہمارے معزز لوگوں میں سے ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ اس کی بحث نہیں کہ یہ پیسہ جس کے پاس ہے یہ شراب کا بھٹا چلاتا ہے، جوئے کا اڈا چلاتا ہے، بھائی بہنوں کی میراث کھا کے مالدار ہوا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ ہماری قوم کی ناک۔ یہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ جو آج یعنی یہ ساری حدیثیں ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا ایکس رے مشین۔ خود ڈاکٹر صاحب کی کڈنی میں اسٹون ہو تو دوسرے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایکس رے کرا لو۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایکس رے مشین پر کھڑے ہیں، وہ آ رہی ہے، کوئی اس کو شرم ہے؟ بے شرم، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، جرمنی سے تجھے لائے تھے، ان کی دیکھو جی، ڈاکٹر صاحب کی بات، ڈاکٹر صاحب کے ابا بھی کھڑے ہو جائیں گے نا، میرا کام تو یہی ہے، مجھے تو یہی کرنا ہے، میں تو دکھاؤں گی۔ یہ جتنی حدیثیں، جتنی آیتیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو، سیٹھیوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، سب کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا ہو، کیا تھے اور کیا ہو گئے، کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہو۔ ابھی بھی غنیمت ہے ڈائلسس، اور ڈائلسس سے پہلے کہ کچھ زیادہ پانی پیو، یوں کرو وہ کرو، تو چھوٹی ہے ابھی، زیادہ بڑی نہیں ہے، وہ بڑی ہوگی تو پھر نکلنا مشکل ہوگی۔ پھر وہ بتاتے نا کہ ابھی جس اسٹیج پر ہیں ایمان میں، آخرت میں، اللہ رسول کو ماننے میں، ابھی غنیمت ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جراثیم والا پانی پی رہا تھا تو ڈاکٹر نے کہا ہو، اور فوراً ایمرجنسی میں ڈوز دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایمرجنسی میں ڈوز لینا ہے میرے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمارا عقیدہ، یہ ساری روحیں عالم ارواح میں سب نے کہا تھا تو ہی رب ہے، یہاں آ کے بھول گئے۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، نوکری چھوٹ گئی تو، اگر دبئی کا ویزا ختم ہو گیا تو، اور اگر سعودیہ والے نے پاسپورٹ پر مہر لگا دی تو، اور امریکہ کا ریجیکٹ ہو گیا تو خدا مر جائیں گے۔ مجھے یاد ہے، بہت ہنسی آئی تھی مجھے، ایک آدمی علی گڑھ سے آیا تھا ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہاں نظام الدین میں، بہت سالوں پہلے۔ حضرت جی میں صبح کو دبئی جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ یہی سمجھ رہے نا، یہاں تو کچھ ہے نہیں، وہاں عالم ارواح میں فرعون قارون کی روحوں نے بھی یوں کہا تھا کہ تو ہی رب ہے، یہاں آ کے بھول گئے۔ اس وقت امت ساری بھولی ہوئی ہے، کیا ہمارے مرد، کیا ہمارے خواص، کیا ہماری عوام، کیا ہمارے ان پڑھ، کیا ہمارے پڑھے۔ یہ اللہ نے جیسے آدمی ڈوب رہا ہو، پانی بھی پی لیا، سب کچھ ہو گیا، بالکل اس کو اپنی موت آنکھوں سے نظر آئی، ایسے میں کوئی آدمی اس کی طرف رسی پھینک دے، ہاتھ بڑھا، او یہ ہاتھ پکڑ، یہ لکڑی پکڑ، وہ اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی۔ میرے بزرگوں، اللہ تمہاری جو خصوصیتیں ہیں، جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہے، خیر ہی خیر میں استعمال کرے، مبارک کرے، اور آپ امت کے کام آؤ، انسانوں کو نفع رسانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس زمانے میں یہ دعوت و تبلیغ کا سادہ کام ہے، نہ ڈاکٹری چھڑانی ہے اور نہ وکالت چھڑانی ہے، اور نہ کوئی کارخانوں کو تالے لگوانے ہیں،
ہم تو انسان ہیں. اس رسی کو پکڑنا ہے. ہمارا عقیدہ ڈوبنے کے قریب. خدا رسول سے دور ہوتے ہوتے کہاں اللہ نے ایک کام دیا ہے. اگر یہی ہے وہ فوری ڈوز جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ابھی یہ پی لو تو تھوڑی دیر میں دست آئے گا اور وہ صاف ہو جائے گا، تو ایسے ہی یہ 4 مہینے یہ چلے جو ہے یہ ڈوز ہے. اور جیسے میں نے کہا وہ حاجی صاحب ان کا انتقال ہوا دمشق میں، ملک شام میں. کسی نے خواب میں دیکھا حاجی صاحب کیا گزری. بھائی وہ پیرس کپڑے دھلنے جاتے تھے اور کرسچپ بنگلے میں آ کے ٹھہرا تھا اور یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنے بینکوں میں کتنا ہے، لیکن ان کے ساتھ پوٹلے بستر اٹھانے کام آ گئے. اللہ نے مجھے بخش دیا. اصل تو دوستو آخرت ہے. یہ چکا چوند، یہ چمک دمک، یہ میری حیثیت، میں کچھ ہوں اور میری پوزیشن اور میری یہ اور دنیا اس کی فکر میں ہے. کیا بناؤ؟ پہلے کہتے ہیں کیریئر بناؤ. کیا کہتے ہیں؟ کیریئر بناؤ. پھر کیا بناؤ؟ فیوچر بناؤ. کیریئر اور فیوچر کہ تم جس کو کیریئر کہتے ہو وہ کیریئر ہی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری حجم عرفات کے دن پوری امت کے نام یہ پیغام بھیجا تھا، کیریئر تمہارا بنے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل لعربی علی عجمی ولا. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ عرب نہ عجم. جس میں جتنا اللہ کا خوف، جو جتنا اللہ کا فرما بردار، اس کا کیریئر اللہ کیا اور اسی پر اس کی فیوچر وہ آخرت اصل. اب تو لوگ تھوڑا بہت محنت کر کے کیریئر بھی بن گیا. 2 ڈاکٹر، دو پوترے تو ڈاکٹر ہیں، 3 وہ ہیں اور وہ دبئی میں ہیں، 3 قطر میں ہیں. کیریئر بہت اچھا ہے. فیوچر ایسا ہے کہ دادا یوں کہتا ہے میرے پوتروں کے پوترے کھائیں گے، گھبرانے کی بات نہیں. یہ فیوچر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے اور آگے کا جو فیوچر آنے والا ہے اس کے لیے عمل کی تیاری کرے. دوستو یہ محنت بزرگوں، یہ محنت اللہ نے اسی کے لیے دی ہے. ہماری خصوصیت ہے. میں تو اس کو پڑھ کے حیران رہ گیا کہ اب انسان یہ کہتا ہے میرے پاس فوج ہے، تمہارے پاس مشین، ہماری مشین. یا اللہ، گھوڑے گدھے بھی یہ حملے نہیں کرتے جو انسان، جو خدا کا خلیفہ انسانوں کو مارنے کے لیے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی صلاحیتوں کی اس پر استعمال کر رہا. جب آدمی کیا اور کہتے ہیں ہم بہت سمجھدار، ہم بہت، اس سے زیادہ حماقت، اس سے زیادہ بیوقوفی، اس سے زیادہ نادانی کوئی نہیں جو انسانوں کو مارنے کی مشینیں اپنے ہاتھ سے بنائے، لیکن اسی کو ترقی سمجھتے. اللہ نے ایک موقع دیا ہے. اگر اس میں جیسے میں نے کہا نا وہ حاجی صاحب کا واقعہ سنایا، تو آدمی جب چلتا ہے تو پھر آدمی پر اپنی کھلتی ہے کہ میں ہوں کہاں. یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید احد میں حضور کے دندان شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے اور مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا، ہر جگہ سوگ. اس سب کا سبب خالد بنا. بہت ذہین آدمی تھا. ایک جگہ صحابہ کو کھڑا کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یہاں سے مت ہٹنا، یہ جگہ مت چھوڑنا. اتر گئے، آپس میں رائے میں اختلاف ہوا. خالد نے موقع دیکھا، حملہ کر دیا، سارا پانسا پلٹ گیا. حضور زخمی ہو گئے. حضور کے ساتھ 9 صحابہ تھے، 7 انصاری تھے مدینے کے، 2 قریشی تھے، سب شہید ہو گئے. ایک تھا عبداللہ ابن مقدر، اس نے حضور کو تلوار کا دستہ جو مارا تو ساری عمر حضور کو تکلیف ہوتی رہی. سامنے کے 2 دانت شہید ہوئے. اس سب کو دیکھا کہ یہ سارا جو ہوا خالد نے اپنی ذہانت استعمال کی، اپنی صلاحیت. حضرت خالد کے بھائی ولید ابن ولید وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ آئے. آپ نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر تمہارا بھائی خالد نہیں آیا؟
بھائی بھی بہت سمجھدار تھے، یہ نہیں کہا حضرت ستیہ ناش جائے اس کا اور یوں برا ہو اور یوں، یہ نہیں، اللہ کے رسول اللہ اس کو بھی لے آئیں گے۔ اچھا جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ اگر خالد آتا، اس کی سمجھداری، اس کی صلاحیت، اس کی، ہم تو اس کو اور آگے بڑھاتے۔ یہ سنا تو بھائی نے بھائی سے جا کے کہا خالد تمہاری وجہ سے تو مدینے کا کوئی گھر شوق سے نہیں بچا تھا، لیکن ابھی بھی تمہارے لیے ان کے ہاں اتنی جگہ ہے، وہ یوں کہتے۔ خالد نے کہا میرا تو نام نہیں لے سکتے کبھی، بھائی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، ان کانوں سے سن کے آیا ہوں۔ اچھا اتنے اونچے اخلاق کے لوگ ہیں، اتنے بڑے دل کے ہیں، چلو۔ ان کے دوست تھے عمرو بن عاص، بہت ذہین تھے، جن کے ہاتھوں مصر فتح ہوا۔ یار چلنا چاہیے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جیسے حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی حضور کے پاس، بال بکھرے ہوئے، رنگے بال، کھلی بے پردہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈالا۔ پھر اس سے پوچھا ہمارے پاس رہو گی یا جاؤ گی؟ جی میں تو جاؤں گی۔ اچھا اگر تم جاؤ گی تو ہم تمہارے ساتھ ایک آدمی لگائیں گے، پورے راستے تمہاری پوری حفاظت، تمہیں راستے میں نہ کوئی چھیڑے، نہ کوئی تمہاری عصمت آبرو پر ہاتھ کرے۔ وہ روانہ، حاتم تائی کی بیٹی گھر پہنچی تو ان کا بھائی عدی ابن حاتم، بھائی میں تو ایسے لوگوں کے پاس سے آئی ہوں کہ میرے ساتھ تو انہوں نے یہ برتاوا کیا، یہ اخلاق، اور بڑے اچھے۔ تو بھائی نے کہا پھر وہیں کیوں نہ رہی، یا کیوں آئی؟ بھائی آپ کو لینے آئی ہوں۔ بہن بھائی کو لے گئی، دونوں مسلمان ہوئے۔ اللہ کرے ہمارا یہ مجمع ایک دوسرے کو یوں کہے بھائی میں بھی جاؤں گا، تمہیں بھی چلنا ہے، میں بھی چلوں گا، تم بھی چلنا۔ اخلاق سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ حضور کے کہنے سے ان کے بھائی ولید نے جب یہ کہا تو خالد آئے حضور کے، کلمہ پڑھا، اور پھر اللہ نے اتنا کام لیا، اتنا نہیں، ابو جہل کا جو بیٹا تھا حضرت اکرمہ، جس نے قسم کھائی تھی کہ ڈوب کر مر سکتا ہوں، پہاڑ سے گر کر مر سکتا ہوں، ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اسی لیے کہتے ہیں گھروں کی عورتیں صرف بچے جننے کے لیے اور صرف کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے، ان کا پہلا حق ہے ان کو دین سکھاؤ، ان کو جہنم سے بچنے کا سامان دو، قرآن کہتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں تو بیچاری، اور میں تو کہا کرتا ہوں اگر یہ ہماری عورتیں جو ہے نا، وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یورپ کی ہوتی نہیں تو یہ ایک ایک جو ہے 4 5 مرتبہ ان سے طلاق لے کے آیا ہوتا، اس لیے کہ وہاں تو وہی طلاق دے دیتی ہے۔ ہم جب برازیل سے آ رہے تھے تو ایک ساتھی آیا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو تیار ہوں، لیکن اس کی عورت جو تھی وہ برازیلین تھی۔ اس نے کہا تو جائے گا نا تو میں طلاق دے دوں گی۔ تمہارے اسلام میں، مسلمانوں میں تو مرد دیتا ہے، وہ آیا ہمارے پاس، میں نے کہا تو گھبرا مت، اس کی جو سہیلیاں ہو، اس کی جو بہت واقعات ہیں، کیا کیا آپ کو سناویں، کہاں کہاں سناویں، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ اور وہ 6 آدمی پہلی مرتبہ برازیل سے 4 مہینے کے لیے آئے تھے۔ بہت لمبی بات ہو گئی، میں یوں کہتا ہوں اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے۔ حضرت خالد کی صلاحیتیں استعمال ہوئی۔ شام کا ایک شہر ہے ہمس، وہاں ان کا مزار ہے۔ ان کی قبر پر جو تختی لگی ہے خالد بن ولید کے، انہوں نے ایک بددعا دی ہے، میری بددعا ہے فلا نامت عیون الجبناء، اللہ کا دین مٹ رہا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑ رہا ہو، اور وہ بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچا رہے ہوں، میری بددعا ہے خدا ان پر زندگی بھر نیند کو حرام کر دے۔ یہ حضرت خالد، یہ وہی خالد ہیں جن کے دوستو آپ حضرات جتنے سمجھدار اور جیسے پڑھے لکھے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، سمجھے۔ اور یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں بھائی صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو بھول نہیں، اب تک نہیں ہوا، اب ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو۔ آپ میں سے کون کون تیار ہے؟